سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں بطول راجپوت۔ میرے ساتھ جاوید لطیف صاحب موجود ہیں۔ مچ اویٹڈ انٹرویو۔ جاوید لطیف صاحب، میں اس لیے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ انٹرویو بہت زبردست ہونے والا ہے کیونکہ آپ نے مجھے انتظار بہت کروایا، لیکن باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کل کی ایک خبر ہے کہ ایک رائٹر ہیں جو سابق کرکٹر بھی ہیں، نسیم اشرف صاحب، ان کی ایک کتاب آئی ہے دا سائیڈ رنگ۔ اس میں انہوں نے ایک انکشاف کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو پھانسی سے بچانے کے لیے صدر کلنٹن کی اس وقت کے سٹنگ سی جے ارشاد حسن صاحب سے واش روم میں ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے لکھا ہے، اور وہ 5 منٹ کی ملاقات تھی۔ ڈو یو اگری ود دس فیکٹ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے؟ نہیں، میرے علم میں یہ بات تو نہیں ہے، مگر جس طرح یہ پیش کی جا رہی ہے یا جس طرح میں نے آج بھی پرنٹ میڈیا میں دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس وقت کے جو امریکن صدر تھے انہوں نے کوئی ریلیف ایسا اس طرح نہیں دلوایا یا اس طرح مداخلت نہیں کی، مگر کیونکہ پرسنل ایک تعلق تھا نواز شریف سے، اور مجھے یاد ہے بلکہ پوری قوم کو اس چیز کا ادراک ہے کہ 5-6 فون کال آنا، دھمکی میز بھی کال آنا، لالچ بھی دینا، اس کے باوجود نواز شریف کا پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانا اور اس کا پھر خمیازہ بھی بھگتنا۔ میں بڑا کلیئر ہوں کہ عالمی قوتوں کے دباؤ کی وجہ سے اور مقامی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی خواہش اپنی جگہ، اپنی وہ ایک لالچ ایکسٹینشن کا یا اقتدار پہ قبضہ کرنے کا وہ اپنی جگہ، مگر عالمی قوتوں کی بھی سرپرستی حاصل اس وقت تھی تو یہ کام ہوا۔ بالکل، لیکن جاوید صاحب آپ دوسرے کانٹیکسٹ میں بات کریں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ جب ان کے خلاف کیسز تھے اور جو لکھا ہے نسیم اشرف صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ یقین دہانی کروائی گئی تھی جنرل مشرف کو کہ خدا نخواستہ پھانسی نہیں دی جائے گی نواز شریف کو، لیکن کلنٹن صاحب کو شاید یقین نہیں تھا، تو وہ آل دا وے آئے اور زہرانی کے دوران ان کا میٹ اپ ہوا 5 منٹ کا، اور وہ اس کے چشمدید گواہ ہے، وٹنس کے طور پہ بات کریں۔ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دوست سے تو پھر ملاقات بھی کر لی ہوگی؟ نہیں، نواز شریف صاحب سے ملاقات جو سیٹنگ سی جے ہیں ارشاد حسن صاحب سے؟ ہاں، نہیں، ان سے تو وہ خود لکھ رہے ہیں جب اور خود کہہ رہے ہیں، تو یقیناً ملاقات ہوئی ہوگی، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اس وقت نواز شریف کی مقبول لیڈرشپ اور مقبول حکومت جو سرو کر رہی تھی ریاست کے لیے، اس وقت اگر حکومت گرائی گئی ہے تو یقیناً اس وجہ سے خالی نہیں کہ پرویز مشرف اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، بلکہ حقیقت اس میں یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی عالمی قوتیں نواز شریف کو ہٹانا چاہتی تھیں ایٹمی قوت بنانے کی وجہ سے۔ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں بچانا چاہتی تھی۔ نہیں، دیکھیں، اگر بچانا چاہتے ہوتے تو پھر یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تا کہ اس وقت تو بچ گئے نا، پھانسی تو خدا نخواستہ نہیں ہوئی، پھانسی سے تو بتا سن لیں کہ اگر سزا جتنی وہ چاہ رہے تھے پرویز مشرف ان کو دینا، یاد ہوگا آپ کو اس وقت انہوں نے اگلی کورٹ میں، ہائر کورٹ میں اپیل بھی کی تھی کہ یہ سزا کم ہے، 25 سال عمر قید کم ہے، سزائے موت ہی دلوانا چاہتے تھے وہ، مگر ان کی خواہش اپنی جگہ، بچانے والا اوپر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہوئے، یقیناً اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس سے اگری کریں؟ اچھا جاوید صاحب، ریسنٹلی خواجہ آصف سے بھی ہم نے اسی طرح انٹرویو کیا، جب میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا یو اے اور سعودی عرب کا انفلوئنس تھا، امریکہ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، لیکن جو نسیم اشرف صاحب لکھ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں امریکہ نے کوئی رول ہی پلے نہیں کیا۔ دیکھیں، امریکہ کے رول کے بغیر نواز شریف کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی تھی، امریکہ کے رول کے بغیر نواز شریف کو سزا نہیں ہو سکتی تھی 25 سال، امریکہ کے رول کے بغیر سی پیک پاکستان کو دینے کی پاداش میں جو نواز شریف کے خلاف 2014 کے دھرنے شروع ہوئے تھے اور 2017 میں آ کے وہ اس کا ایک نتیجہ سامنے آیا کہ نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا گیا، وہ خالی لوکل اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں تھا۔ لیکن کلنٹن صاحب کو باتھ روم میں ملنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟
دیکھیں میں نے تو دیکھا نہیں ہے اور لیکن یہ نہ میرے علم انٹرسٹنگ میں کتنا یہ ہے نا. چیزیں نہیں. میں تو ساری جو آپ بات کر رہی ہیں ہوں ایک پرزوم آپ کر رہی ہیں، نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے ہوں دیکھا ہے. لیکن کتاب میں اب کوئی اس اگر عمر میں اپنی کریڈیبلٹی اسٹیک پہ تھوڑی لگائے گا. اچھا دیکھیں میں تو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. ہوں میں تو آپ کو سیدھا سا کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے، ٹھیک. مگر اگر ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیوں نہ ہوا کہ نواز شریف کی حکومت جب گرائی جا رہی تھی، نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا جا رہا تھا، ہوں اس وقت وہاں کی قیادت یا وہاں کی رجیم کیوں نہ بولی؟ طاقت اگر ان میں تھی ہوں یا اتنے ویل وشر تھے نواز شریف کے تو اس وقت بولتے. ٹھیک. اچھا جاوید صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فیکٹر ہو سکتا ہے جو عمران خان کا گیرنٹر بنے اور پھر ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آئے، مذاکرات اور ڈیڈ لاک کا شکار ہے؟ آپ کی پارٹی کے اندر پلس کیا ہے؟ نہیں دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں ڈے ون سے کہ نواز شریف کو عمران خان کو لانچ کیا گیا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ بات اس وقت ہی ہم کہتے تھے جب جنرل پاشا پیچھے کھڑے تھے، جب ظہیر الاسلام پیچھے کھڑے تھے. اب تو وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے یہ لانچ کیا. ہاں جو بات نہیں آج اقرار کر رہے وہ اس بات کا صرف نہیں کر رہے کہ عالمی قوتوں کی بھی اشیر بات تھی اس کو لانچ کرنے میں. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ اقتدار میں آ گیا 2018 میں، جس طرح بھی آپ لے آئے، اب آ جاتا ہے تو 3.5 سال تو پاکستان کے لیے کچھ صرف نہیں کرتا. اور عالمی قوتوں کو سب سے بڑا گلہ یہ تھا کہ آپ چائنا کا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں پاکستان کے اندر اور اس خطے میں، اور وہ سی پیک کی ساری انویسٹمنٹ تو چائنا کی تھی، اور سی پیک مکمل ہوتا تو اس کا فائدہ جو تھا وہ پاکستان کو تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی فیصلہ کرنا تھا تو سی پیک پاکستان کے حق میں کرنا چاہیے تھا یا سی پیک کے مخالف قوتوں کے حق میں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں آج ہم دو طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. ایک چائنا کی انویسٹمنٹ ہے جو کل کو وہ ڈیمانڈ کریں گے، جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ایران نے سوئی گیس پائپ لائن شروع کی، اپنے حصے کا انہوں نے کام مکمل کر لیا، مگر وہی قوتیں ناراض ہیں کہ اس کو پایا تک میل تک نہ پہنچایا جائے، جبکہ ہمیں سوئی گیس کی ضرورت ہے، گیس ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جاوید لطیف صاحب جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف ایک دن خاموشی توڑیں گے، اور جب وہ خاموشی توڑیں گے تو سارا پاکستان بولے گا. تو توڑ کیوں نہیں دیتے نواز شریف؟ جی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے، ایک پورشن ان کا رہا ہے، ایک پورشن، اور پولیٹیشین کا یا سیاسی جماعتوں کا زیادہ پورشن رہا ہے. مگر آج حالت یہ ہو گئی ہے، اور اس وقت بھی تھوڑا بہت انفلوئنس عالمی قوتوں کا بھی ہوتا تھا. آج بڑھتے بڑھتے عالمی قوتوں کا انفلوئنس بڑھتا گیا ہے، ان کا پورشن بڑھ گیا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پورشن کم ہو گیا ہے، اور اس سے کم ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں کا رول. اب مجھے یہ بتائیں کہ عالمی قوتوں کا اور خاص طور پر مالیاتی اداروں کو ہتھیار کے طور پر جو وہ لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں ہمارے جیسے ممالک میں جو قرضوں کے بغیر سروائیو ان کا کرنا معیشت کا مشکل ہو جاتا ہے، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کسی مالیاتی ادارے سے ڈیل کرنے کی تو وہ اپنی شرائط پہ کرتے ہیں، محض اس لیے کیونکہ پیچھے ان کے ہاتھوں میں وہ ان کا جو فیصلہ ڈور ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے، جو کہ بڑھ گیا ہے، تو پاکستان کے کیا یہ مفاد میں ہے؟ تو یہ وہ باتیں جو جاوید لطیف صاحب نواز شریف کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح کے راز افشاں کریں گے جب وہ بولیں گے. دیکھیں 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف، 3 دفعہ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں پاکستان صوبہ پنجاب میں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس کتنے راز ہوں گے؟ تو جاوید ایگزیکٹلی تو کیوں نہیں بولتے؟ آن دی ادر ہینڈ، سوری ٹو کٹ یو، نواز شریف وہ عمران خان بول کے اپنا پوزیشن اسٹرانگ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، یہی ہے نواز شریف کا اور عمران خان بنیادی فرق. عمران خان ایک جملہ کہہ کے اپنی مقبولیت کے لیے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا دیتا ہے،
سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، ریاست کو نقصان پہنچا دیتا ہے معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سفارتی طور پہ اور امن کے حوالے سے۔ مگر نواز شریف کے پاس اتنے راز ہیں کہ اس کو علم ہے کہ ریاست کو کس طرح اور کس جانب سے نقصان پہنچا، مگر اس کے باوجود نواز شریف نے آج تک زبان نہیں کھولی۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے بار بار بات کی ہے کہ نواز شریف جب زبان کھولیں گے، جب بات کریں گے تو ایک ایسا ماحول بن جائے گا پاکستان کے اندر کہ نواز شریف کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکے گی۔ مگر نواز شریف کو پہلے اگر نہیں بولتے تھے، اس میں پاکستان کا مفاد تھا۔ آج پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ نواز شریف حقائق قوم کو بتائیں، تاکہ جو ذہن سازی لوگوں کی 10-12 سالوں میں، خاص طور پہ آج کا 18, 20, 25 سال کا جو نوجوان ہے، جو اس کی گئی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی عدلیہ، اس وقت کا میڈیا، اس وقت کی عالمی قوتیں، جس سب نے مل کے جاوید لطیف صاحب، آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ نواز شریف جو بات کرنا چاہیں گے وہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگی یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگی، تو اس طرح کی تو بہت ساری باتیں عمران خان کر چکے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کو مجھے مکمل کرنے دیجیے گا پلیز، تو سر ڈی کلاسیفائی کر چکے ہیں، تو اگر نواز شریف بھی اپنے دور کی بات کرتے ہیں تو وہ کچھ نیا تو نہیں کریں گے؟ نہیں، بہت فرق ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے لیے سرو کرتے ہیں، وہ ذوالفقار بھٹو ہو، بے نظیر بھٹو ہو، وہ نواز شریف ہوں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری طرف جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ شوکت عزیز ہوں یا عمران خان ہوں، ان کے لیے عالمی قوتیں کس طرح پیچھے کھڑی ہوتی ہیں؟ کب بولیں گے آپ لوگ کنونس کرتے ہیں انہیں کہ بولیں؟ دیکھیں، میں تو بالکل اس حق میں ہوں کہ اداروں کے ترجمان بھی آج حقیقت بولیں، اداروں کے ترجمان بھی، اور نواز شریف بھی بولیں، کیونکہ جو لوگوں کی ذہن سازی ہوئی، جو غلط فہمیاں نوجوانوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئیں کہ یہی چور ہے، یہی ڈاکو ہے، اسی نے قرضے لیے، اسی نے مہنگائی کی، اسی نے پاکستان کو برباد کر دیا، اور جنہوں نے کیا وہ پوتر بن گئے۔ لیکن جاوید صاحب، ابھی تو آپ گورنمنٹ میں آپ اپنی پرفارمنس سے سب وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ پرفارمنس کی بات کرتی ہیں تو پھر ہمیں تو 2014 سے 2017 تک لوگ کہتے رہے کہ آپ کو حکومت پھر چھوڑ دینی چاہیے تھی اگر آپ اتنے بے اختیار تھے۔ تو میں ان کو یہی بات کہتا ہوں جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ 2013 میں جب حکومت ہم نے سنبھالی، پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ تھی، 24 گھنٹوں میں 2-4 گھنٹے بجلی آیا کرتی تھی، پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی، پاکستان کے اندر بے روزگاری تھی، پاکستان پر قرضے بہت ہو چکے تھے، پاکستان کا روپیہ نیچے آ چکا تھا، پاکستان کی معیشت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ آکسیجن لگی ہوئی تھی اس کو۔ مگر نواز شریف نے 2014 میں دھرنوں کے باوجود، اور اس وقت شامل تھے دھرنے دلوانے میں، جہاں جنرل فیض حمید یا جنرل پاشا، یہ سارے لوگ شامل تھے، یا ثاقب نثار بھی ساتھ اس کے شامل تھے، مگر اس کے باوجود نواز شریف نے پاکستان کے اندر اندھیرے دور کیے، بجلی کے کارخانے لگوائے، نواز شریف نے معیشت کو سنبھالا دیا، مہنگائی کنٹرول رکھی، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوا، اور آج جو آپ ڈیولپمنٹ پاکستان کی دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود کہ بے اختیار تھے وہ، اور آپ کو یاد ہوگا 2017 کی اچھی کہانی ہے، یہ بڑی اچھی کہانی ہے، کہانی نہیں، 2017 تک کی ہے نا، حقیقت ہے، لیکن میں اس پہ اس کے بعد آپ لوگ 2 دفعہ اقتدار میں۔ میں عرض کرتا ہوں، مجھے یہ کہنے کا اجازت ضرور دیں کہ ڈان لیکس کہاں سے بنی تھی؟ پھر وہ 2017 سے ہی بنی تھی نا۔ ڈان لیکس میں ہے کیا تھا؟ پھر اس وقت کے آرمی چیف جو بعد میں بنے، انہوں نے یہ بات خود اعتراف نہیں کیا، جو ہمیں کہہ کے غدار بنا دیا گیا، اور خود وہی باتیں بطور آرمی چیف کرتے رہے۔ پھر ہمیں یہ اس وقت کی نیب نے کہا کہ انہوں نے اتنا پیسہ انڈین بینک میں بھیج دیا ہے کہ جتنا پاکستان کا جو ایسٹ بھی نہیں تھے، مگر الیکشن سر پہ تھے، کسی نے اس کی وضاحت نہ کی، لوگ مان گئے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو، پھر ہمیں غدار کہا گیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود کیا ہم نے، جنہوں نے ہمیں
3 دفعہ اقتدار سے ہٹایا، کیا تھے؟ وردی کے باوجود کیا ہم نے عالمی قوتوں سے مدد مانگی؟ کیا ہم نے تنصیبات پہ حملہ کیا؟ کہیں نہیں کچھ کیا، مگر اس کے باوجود وہ ہم چیزیں اپنے سینے میں رکھتے ہوئے سہ گئے، مگر ہم نے اس سسٹم کو ڈی ریل نہ ہونے دیا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن وہ آپ کو سیاسی طور پہ سوٹ نہیں کیا، سیاسی طور پہ آپ کی ناکامی ہے خاموش رہنا۔ نواز شریف بار بار اپنے آپ کو ری لانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ریلیٹیبل نہیں ہو سکتے جاوید لطیف اگر صاحب۔ آپ یہ بات کہتی ہیں نا تو پھر یہ بھی میری بات سن لیں۔ ہم کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناراض، وہ سلوگن آپ کا کہاں گیا، ووٹ کو عزت دو۔ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو آج سے نہیں شروع کیا، 35 سال ہو گئے نواز شریف کو اس جد و جہد میں کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے لڑتے لڑتے، اور بار بار کہا جاتا ہے، آج بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اگر اقتدار میں ہوتے تو اتنا لمبا پیریڈ نہ گزار سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ بنتی نہیں تھی ان کی کسی چیز سے؟ نہیں، یہ بات تو ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بھائی اگر آپ آئین قانون سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کریں گے تو نواز شریف کھڑا ہوگا، اور پھر کھڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بنتی نہیں ہے۔ لیکن ابھی مجھے بس اگلے سوال پہ پڑھیں گے، ابھی نواز شریف لمبے عرصے تک خاموش رہیں گے یا بول پڑیں گے؟ دیکھیں جو حالات ہیں، حالات کا تقاضا ہے، پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ ہے، ریاست کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ریاست کو بھی 1.5-2 سال ہو گئے انصاف نہیں ملا۔ نواز شریف بولیں گے تو ریاست کو بھی انصاف مل سکے گا، اچھا قوم کو بھی حقائق کا علم ہو سکے گا کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف شوکت عزیز ہی صرف فیصلے کرتے ہیں یا معین قریشی بھی فیصلے کرتے ہیں، یا ان کو لانے والے کون ہوتے تھے، اور جو سرو کرتے ہیں پاکستان کے لیے ان کو ہٹانے والے کون کون ہوتے ہیں۔ جاوید لطیف آگے بڑھنے سے پہلے کتاب لکھی ہے سہیل ورائش نے جلا وطنی کے دور میں، اور انٹرویوز کرتے تھے وہ باہر جا کے نواز شریف کے، اس میں ایک سوال کے جواب میں نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان میں، اب میں اس کا مفہوم بیان کریں کہ پاکستان میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کے سیاسی کریئر کے اوائل میں جنرل جیلانی صاحب بھی ہوا کرتے تھے، ان کا بھی ہاتھ تھا ان کی فیملی پہ، ان کا بزنس بڑا فلرش کیا۔ تو ان دونوں فیکٹس کو چینج کیے بغیر یا اس کی ایکسپلینیشن دیے بغیر یا اس حوالے سے کوئی نئی پالیسی بتانے کے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ انقلاب لا رہے ہیں؟ دیکھیں یہی انقلاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے جد و جہد کے نتیجے میں جب ادارے کے ترجمان نے یہ کہا کہ ہم پولیٹیکل ہو گئے ہیں، اب دیکھیں ہماری اداروں کے ساتھ کوئی مسلح جنگ نہیں تھی، ہماری ایک پرامن جد و جہد تھی۔ ہم ریلائز کروانا چاہتے تھے اداروں میں بیٹھے طاقتور لوگوں کو یا کچھ ان لوگوں کو جو آئین قانون سے ہٹ کے فیصلے کرتے تھے کہ بھائی پاکستان کی بھلائی اس میں نہیں ہے۔ اب آ جائیں جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس کے بغیر آپ آگے کیسے چل سکتے ہیں جس طرح کے آج کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو جو نتائج بنائے گئے وہ کسی طور پر بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف شہباز شریف کے بھی قائد ہیں، بھائی ہونا اپنی جگہ ہے، یقیناً وہ ان سے رہنمائی لینے گئے ہوں گے، کیونکہ میں تو وہاں موجود نہیں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں اس کے حوالے سے گیس کر کے بتا سکتا ہوں کہ یقیناً نواز شریف یہ بات کہتے ہیں، کہی ہوگی کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہونے چاہیے، مگر نواز شریف جس کو میں جانتا ہوں وہ کبھی یہ نہیں قبول کریں گے کہ کوئی اس کو ڈکٹیٹ کرے، کوئی اس کی جماعت کو ڈکٹیٹ کرے، کوئی عالمی دباؤ ڈالے یا مقامی کوئی دباؤ ڈال کے فیصلے کروائے۔ یہ نواز شریف کی ڈکشنری میں چیزیں نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی وقت کی حکومت مانے گی باتیں تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دباؤ میں آ کر کوئی فیصلے دباؤ کے تحت کیے جائیں۔ نواز شریف کی بات ہی تو نہیں مانتے آپ لوگ، اسی لیے تو ناراض ہو جاتے ہیں، بار بار میٹنگ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ برا نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیں کیونکہ یہ نواز شریف کے بارے میں معذرت کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سالوں میں سب سے زیادہ خبریں جو آئی ہیں وہ اس نوعیت کی، کیوں ناراض ہو گئے؟ نہیں، بات آپ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ جس نواز شریف نے اپنی ساری زندگی
اس قوم کو دی، وہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ قوم اس کرب میں مبتلا ہو یا پاکستان کی معیشت اس حالت میں ہو اور پاکستان اس گرداب میں پھنسا ہوا ہو اور نواز شریف چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ نواز شریف اگر پاکستان اس گرداب میں نہ پھنسا ہوتا تو نواز شریف دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نواز شریف پارٹی سے ناراض ہو جاتے ہیں ریپورٹڈلی، آپ جیسے بہت سارے زبردست نظریاتی لوگ نواز شریف سے ناراض ہو جاتے ہیں، آصف کرمانی، خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب اور لوگ، تو سر یہ کیوں ناراض ہو جاتے ہیں؟ اب دو اس میں سوال ہیں، نواز شریف مناتے نہیں ہیں یا ان سے منایا نہیں جاتا؟ اچھا، پہلے بات تو یہ ہے کہ میں کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میں نواز شریف صاحب سے ناراض ہوں، نہ مجھے ناراض وہ ہونے دیں گے، نہ میں ہوتا ہوں۔ اب جو دیگر لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ میری بات جو ہے میں کھل کے کرتا ہوں، پارٹی کے اندر بھی کرتا ہوں، ہر فورم پہ کرتا ہوں۔ جو غلطیوں کی نشاندہی ہے وہ میرا، اگر میں مخلص ہوں جماعت سے، لیڈرشپ سے، تو مجھے وہ کرنی چاہیے، کہنی چاہیے، میں کرتا ہوں۔ لیکن چودھری نثار بھی یہ کہتے تھے، وہ بھی پالیسیز پہ تنقید کرتے تھے، عباسی صاحب کرتے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہیں، تو آپ بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ میں تصور نہیں کر سکتا، میں نواز شریف یہ کے تو ساتھ خاقان ہوں۔ عباسی صاحب بھی کہتے تھے کہ میں زندگی بھر اسی پارٹی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں، دیکھیں، میں پھر بھی وہ کہوں گا بات کہ یہ جو سوال ہے یہ ان کے متعلق ہے۔ میرے سے جو آپ سوال کر رہی ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ میں تصور نہیں کر سکتا نواز شریف کو اس چھوڑنے لائلٹی کا۔ کے بدلے آپ کو کیا مل رہا ہے پارٹی میں؟ مجھے اس کے بدلے چاہیے کچھ نہیں، مجھے اس کے بدلے چاہیے آئین قانون کی بالادستی کی جو جد و جہد نواز شریف کی قیادت میں نے شروع کی، وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ مجھے وہ بات پھر سے سننا چاہتا ہوں جلسے جلوسوں میں، ریلیوں میں، نواز شریف کی زبان سے، کہ ہم آئین قانون سے ہٹ کے نہ اقتدار چاہتے ہیں، نہ پاکستان کی اس میں بھلائی ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں پہ سے میں اتفاق کرتا ہوں نواز شریف صاحب کی، کہ اگر آپ وہی جو آپ نتائج لینا چاہتے ہیں جدوجہد سے، وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں، یا آئین قانون کے مطابق اداروں میں بیٹھے لوگ کام کرنا شروع کر دیں، بھلے آغاز ہی کر دیں، تو ہمیں موقع دینا چاہیے۔ تو آپ کی سیاست کا جو ہے ریچ وہ نواز شریف تک ہے؟ دیکھیں، میں جماعت کے اندر تو کسی اور کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ میں اور نواز شریف کے کنسیڈر بھی نہیں کرتے؟ میں نواز شریف کے نظریے سے، میں نواز شریف سے، میں اس کی سوچ سے، نواز شریف کے جد و جہد سے، نواز شریف کا پاکستان کے لیے جو صرف اس نے کیا، مصیبتیں اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، پاکستان کی ہسٹری میں ایسا لیڈر نواز شریف جیسا نہیں میسر آیا آپ کی انہی باتوں پاکستان کی کو۔ وجہ سے آپ کی پارٹی میں بھی لوگ، کچھ لوگ آپ کو ناپسند کرتے ہیں۔ نہ کریں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے لیے پھر مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں۔ مشکلات، دیکھیں، مجھے تو یہ اندازہ ہے کہ 2024 کے انتخابات سے پہلے کچھ لسٹوں کی ایکسچینج ہو رہی تھی، تو ہمارے بہت سے لوگوں کو علم تھا، اور شاید ان کی رضامندی بھی ہو۔ اچھا، دیٹس اے نیوز آپ کی پارٹی کے اندر سے؟ بالکل، کہ خوشی سے ہرا دو، جاوید لطیف صاحب جیتنا نہیں چاہیے۔ ایسے چہرے پھر یا ایسے لوگ کم پسند آتے ہیں۔ آپ کے حلقے کے باہر کے لوگ بھی تھے؟ ہاں، نہیں، میرے حلقے کے تو لوگ الحمدللہ نہیں، حلقے جو آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس کے علاوہ، میرے حلقے میں میرا اپوننٹ جماعت کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو پھر باہر کی؟ ہاں، یقیناً یہ لاہور سے؟ ضلع میں بھی ہوتے ہیں، لاہور سے بھی؟ ادھر ادھر سے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب، عادل بزئی ایک صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جھوٹا سرٹیفکیٹ شہباز شریف نے جمع کروا دیے کہ میرا تعلق پی ایم ایل این سے ہے۔ ان کا کیس ای سی پی سے ٹیک اپ کیا سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بالکل ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ صرف جنرل فیض حمید کو پکڑ کے آپ سمجھتے ہیں کہ سہولت کاری ختم ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ سہولت کاری مدھم ضرور ہوئی ہے، اس کے پکڑے جانے سے اس کی ترتیب، اس کی جو سپیڈ تھی وہ کم ضرور ہوئی ہے، مگر کیا ثاقب نثار زندہ نہیں ہے؟ کیا ثاقب نثار کے باقی لوگ زندہ نہیں ہیں؟
کیا جنرل فیض حمید کے جو پیروکار ہیں وہ زندہ نہیں ہیں؟ اور مجھے بڑا کلیئر ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو پک اینڈ چوز ہوا، جو نتائج بنائے گئے، اور خاص طور پہ میں اپنے والے سے بھی یہ بات کہوں گا کہ جو نتیجہ بنایا گیا وہ فیض حمید کے فیض یاب ہونے والے لوگوں نے بنایا۔